دنیا میں اس وقت 1 ارب 50 کروڑ سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار بھی کسی مسلم تنظیم نے نہیں پیش کیے، بلکہ یہ سروے امریکہ نے کیا ہے۔ بہرحال اس سروے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ مسلمانوں کی آبادی دنیا کی سب سے بڑی آبادی بن جائے۔ یہ سن کر مسلمان بہت خوش ہوں گے کہ وہ دنیا میں دوسرے نمبر کی آبادی ہیں، لیکن سوال آبادی کا نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی میں عقیدے کے اعتبار سے دنیا کی دوسرے نمبر کی آبادی ہونے کے باوجود عالمی امور میں مسلمانوں کا کچھ عمل دخل ہے۔ کیا اس تیز رفتار سائنس اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والی دنیا کے 50 سے زائد اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک بھی ملک ایسا ہے جس نے اس قدر ترقی کر لی ہو کہ اس پر دنیا کے مسلمان ناز کر سکیں؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی مسلم سائنسدان کو نوبل انعام ملا؟ کیا کسی اسلامی ملک نے کوئی ایسی چیز بنائی جس کی مانگ دنیا بھر میں ہو؟ کیا سارے عالم اسلام میں ایک بھی جدید علم کا ایسا ادارہ ہے جہاں دیگر ممالک کے طلباء جدید علوم کے حصول کے لیے آتے ہوں؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمان جن کی حکمرانی 50 سے زائد ممالک میں ہے، مگر ایک بھی مسلم ملک ایسا نہیں جس کو 21ویں صدی کے اعتبار سے ترقی یافتہ ملک کہا جا سکے۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ آج سارے عالم اسلام میں ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں جہاں تعلیم کے حصول کے لیے مسلم والدین اپنے بچوں کو بھیجنا پسند کریں۔ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ 21ویں صدی میں مسلمانوں کی دہشت گردی کے رنگ میں رنگنے کا نمایاں رول سابق صدر بش اور امریکی میڈیا نے ادا کیا، لیکن اپنے اس امیج کو ختم کرنے کے لیے مسلمان اپنا حقیقی کردار پیش کرنے سے آج تک قاصر ہیں۔ اس کے بجائے گاہے بگاہے کچھ پاکستانی دنیا کے سامنے اپنا کردار کچھ ایسا ظاہر کر دیتے ہیں کہ بش جیسے لوگوں کے نظریہ کو مزید تقویت مل جاتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا قیام بھی عمل میں آیا، لیکن اس اسلامی ملک کو دنیا کس نظریے سے دیکھتی ہے؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جن کا شمار دنیا کے پسماندہ قوموں میں کیا جا رہا ہے؟ میں اپنے بچپن سے آج تک قبلہ اول بیت المقدس کا قصہ سنتا اور سناتا آ رہا ہوں، لیکن دنیا کے 50 سے زیادہ اسلامی ممالک آج تک اپنے قبلہ اول کو مٹھی بھر یہودیوں کے چنگل سے آزاد نہیں کرا سکے۔ صدر بش نے جب صدام حسین کو دنیا کے سامنے تختہ دار پر چڑھایا تو سارے عالم اسلام میں غصے کی لہر دوڑ گئی، لیکن 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی صدر بش کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ ہندوستان میں 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، لیکن وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ مودی کی سرکشی کے خلاف ایک قدم اٹھانے سے بھی قاصر ہیں۔ اس کو تو چھوڑیں، 50 سے زیادہ مسلمان ممالک کشمیری مسلمانوں، افغان مسلمانوں، فلسطینیوں اور شامیوں کا تحفظ کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ مسلمان کتنے مجبور اور کتنے لاچار ہیں، شاید اس لیے کہ وہ جدید علوم سے آراستہ نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان جدید دور کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے تمام مسائل کا حل خود ڈھونڈ سکیں، تاکہ آنے والی نسلیں پسماندگی اور غلامی سے باہر نکل سکیں۔